ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کی خصوصی پیشکش منظرنامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم۔ آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے اتر پردیش پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ 23, 24, 25, 30 اور 31 اگست 2024 کو 60,244 کانسٹیبل آسامیوں کے لیے تحریری امتحان منعقد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ امتحان سابقہ منسوخی کے بعد آیا ہے، مقصد سے کہ شفافیت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنا ہے۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے مفت بس خدمات فراہم کی جائیں گی اور انہیں سفر کے لیے اپنے ایڈمٹ کارڈز کی کاپیاں ساتھ لے جانا ہے۔ پونے میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے سنگھ گڑھ سمیت کئی علاقوں میں نمایاں سیلاب آیا، جہاں 25 سوسائٹیوں میں تقریباً 1,000 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 40 ٹو ویلرز اور 5 کاریں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ بینر کے کچھ علاقے بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکام متاثرہ افراد کی مدد اور صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے پونے میں شدید بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضلع انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ٹیم سے بچاؤ اور راحت کاری کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت بھی کی۔ پوار نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور شدید بارش کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کی صورت میں مقامی حکام سے رابطہ کریں۔ آپ کے رکن پارلیمنٹ مالویندر سنگھ نے نیتی آیوگ کی میٹنگوں میں شرکت کی، سخت مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اس تنظیم پر ریاستوں کی حمایت کا الزام لگایا جہاں بی جے پی اقتدار میں ہے۔ کانگ نے کہا کہ پنجاب کو بجٹ سے باہر رکھا گیا ہے اور حکومت کو گزشتہ 2 سالوں سے دیہی ترقیاتی فنڈ روکنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے نیتی آیوگ کے اجلاسوں میں شرکت کی تاثیر پر سوال اٹھایا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ حکمت عملی بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کی طرف متعصب ہے۔ صدر دروپدی مرمو نے ٹیچر کے کردار میں قدم رکھا ہے۔ انہوں نے دہلی میں پریزیڈنٹ اسٹیٹ ایس ہیچوی ڈاکٹر راجندر پرساد کیندری ودیالیہ میں طلباء کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دورے میں طلباء کے ساتھ براہ راست مشغول ہونا، تعلیم اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے عزم کو اجاگر کرنا شامل ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں انٹریکٹیو سیشن آن انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ان مدھیہ پردیش کا افتتاح کیا۔ سیشن کا مقصد انویسٹرز کو راغب کرنا اور مدھیہ پردیش میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع کو اجاگر کرنا ہے۔ حیدرآباد تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر اور فائنانس منسٹر بھٹی وکرماکو ملو نے ریاست بجٹ برائے 2024-25 پیش کیا۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ 2023-24 کے لیے تلنگانہ کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار GSDP 14,63,963 کروڑ روپے ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 11.9% اضافہ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ شرح 9.1% کی قومی اوسط سے زیادہ ہے، جو تلنگانہ کی مضبوط اقتصادی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔